بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلسلہ مضامین قرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ العلق کے مضامین کا ذکر کریں گے۔ سورۃ العلق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع اور 19 آیات ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک سورۃ العلق سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئیں۔ اس صورت مبارکہ کا نام علق اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کی دوسری ہی آیت میں انسان کی پیدائش کا پہلا مرحلہ بیان کیا۔ اسی مناسبت سے اس صورت مبارکہ کا نام علق رکھا گیا، اور اس صورت مبارکہ کو اقرأ بھی کہتے ہیں، چونکہ اس صورت مبارکہ کی ابتدا لفظ اقرأ سے ہوئی۔ اسی مناسبت سے اس صورت مبارکہ کو سورہ اقرأ بسم بھی کہتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے مضامین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی بنیاد بیان فرمائی کہ انسان کتنا کمزور ہے، اور پھر درجہ بدرجہ وہ طاقتور ہوتا جاتا ہے، اور پھر اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو زیادہ قوی سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قراءت اور کتابت کی فضیلت بیان فرمائی، اور فرمایا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور مال و دولت کی وجہ سے تکبر کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکنے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی، یعنی ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے بیان فرمایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے روکنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دفاع میں فرمایا کہ اے محبوب، اگر یہ آپ کو روکے تو آپ اس سے بالکل خائف نہ ہوں، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں اور اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ اگر اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو فرشتوں کے ذریعے سے اس کے ایک ایک عضو کو جدا کر دیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نماز ادا کر رہے تھے اور پیچھے سے ابو جہل نے آ کر آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آگے بڑھا تو ڈر کر حواس باختہ ہو کر جلدی سے پیچھے بھاگ، اور لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل تمہیں کیا ہو گیا، تم تو مسلمانوں کے نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے جا رہے تھے، ان کو نماز سے روکنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان ایک آگ کی خندق تھی، اور اس میں ایک بہت بڑا پرندہ منہ کھولے ہوئے میری طرف بڑھ رہا تھا، اگر میں ایک قدم بھی بڑھتا تو میری جان چلی جاتی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتایا کہ اگر ابو جہل ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو فرشتے اس کا ہر عضو جدا کر دیتے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا اور آپ کے دشمن ابو جہل کو ذلیل و خوار اور نیست و نابود کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔